اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے آڈیو میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا اور اس سے متعلق سوالات بھی پوچھے تھے، لیکن افسوس کسی نے بھی جواب نہیں دیے۔ اب آئیے ان کی جوابات کی طرف۔ پہلا سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ تو جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا کیا نام ہے؟ سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد کا کیا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد کا نام ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے کتنے سال پہلے پیدا ہوئیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 10 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو قید سے چھڑانے کے لیے کیا فدیہ دیا تھا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو قید سے چھڑانے کے لیے ہار فدیے میں دیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہجرت کے کون سے سال ہوئی؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہجرت کے 8ویں سال ہوئی۔ تو اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ہیں۔ ان سے چھوٹی کلثوم ہیں۔ حضرت رقیہ اور کلثوم دونوں 1.5 سال کی چھوٹی بڑی ہیں۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو یہ دونوں بہنیں ہی تھیں جو آپس میں بڑی محبت سے رہتی تھیں۔ دونوں ایک ساتھ بڑی ہوئی۔ جب یہ دونوں بھی شادی کے لائق ہوئیں تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، ہم آپ کے پاس آپ کی دونوں بیٹیاں رقیہ اور کلثوم کے لیے آپ کے چچا ابو لہب کے 2 لڑکوں عتبہ اور عتیبہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری اور خاندانی تعلق تو ہے، مگر چچا آپ اتنی مہلت تو دیں کہ میں اپنی دونوں بچیوں سے پوچھ لوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی دونوں بیٹیوں حضرت رقیہ اور کلثوم کے سامنے بات رکھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات ہی سن کر گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ بات یہ تھی کہ جمیل جو ابو لہب کی بیوی اور ان کی دونوں بیٹیوں کی ہونے والی ساس تھی، اس کے بارے میں وہ خوب جانتی تھی کہ کیسی پتھر دل عورت ہے۔ اخلاق تو اس کو چھو کر بھی نہیں گیا۔ بد زبان ویسی ہی، بد مزاج بھی ویسی ہی تھی۔ اس پر بے انتہا کینے کپٹ والی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ سوچ کر کانپ اٹھیں، لیکن وہ کچھ بولی نہیں، اس لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال نہ کریں کہ وہ ان کے رشتہ داروں کو ان سے چھڑا رہی ہیں، اس لیے وہ چپ رہیں۔ تو دونوں بچیاں بھی شرم کے مارے چپ ہو گئیں۔ بات پکی ہو گئی، خوف اور دھڑکن کی فضا میں شادی ہو گئی۔ شفیق والد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بچیوں کو مبارکباد دی اور دعا فرمائی، اللہ تم لوگوں کا نگہبان ہو۔ اس طرح حضرت رقیہ اور کلثوم بیاہ کر کے ابو لہب کے گھر چلی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی، بت پرستی اور برے کاموں سے منع فرمایا۔ سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو گیا۔ ابو لہب اور اس کے گھر والے مخالفت میں آگے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر تھے۔ مخالفتوں کے اس طوفان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دونوں بچیاں رقیہ اور کلثوم یاد آ گئیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ظالم ان معصوموں کی زندگی برباد کر دیں۔ ایسا ہی ہوا۔ ابو لہب کی بیوی جمیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے۔ انتہا یہ کہ اپنے دونوں لڑکوں عتبہ اور عتیبہ کو مجبور کیا کہ ان کو طلاق دے دے، انہیں سخت قسمیں دیں اور آخر کار اس ظالم اور بدبخت عورت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ان معصوم بچیوں کو طلاق دلوا دی اور یہ لڑکیاں اپنے والد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی آئیں۔ ابو لہب کی بیوی کے ظلم کی داستان یہیں ختم نہیں ہوئی۔ یہ اور اس کا بدبخت شوہر ہمیشہ اس فکر میں رہتے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا کس طرح مشکل کیا جائے۔ جمیل دن بھر نہایت نوکیلے کانٹے چنتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بچھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو زخمی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بدترین حرکت پر تبت یدا والی صورت اتاری۔
کافروں کی ظالمانہ حرکتیں اور ان کی دشمنی بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق سے نہ ہٹا سکیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری تکلیفیں بڑی ثابت قدمی کے ساتھ جھیلتے رہے۔ انہیں اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ ابو لہب اور اس کے گھر والوں کو بڑا تعجب ہوا کہ لڑکیوں کو طلاق ہو گئی، راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پتھر سے مارا جا رہا ہے، پھر بھی یہ اپنی بات پر قائم ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور فرما کر حضرت خدیجہ سے مشورہ لے کر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہترین انتظام کا فیصلہ کیا، اور اللہ نے اپنے کرم سے ایک ایسے شخص سے ان کی شادی کروا دی جو نسب، خاندان، دولت، عزت اور شرافت میں نہایت اونچا درجہ رکھتا تھا، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو قریش کے نوجوانوں میں اپنی خوبی کے اعتبار سے سارے مکہ میں مشہور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کی شادی جب ان سے کر دی تو ظالموں کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور وہ تمام مسلمانوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے لگے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر حبش کی زمین پر چلے جاؤ تو وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی موجودگی میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ سچائی کی زمین ہے، تم اس مصیبت سے نجات پاؤ گے جس میں اس وقت تم مبتلا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم کے بعد اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ حبش چلے گئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی آنکھوں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے والدین سے جدا ہوئی۔ یہ ان کی پہلی ہجرت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جن کو ہم اس کے گھر کے نزدیک چھوڑ کر جا رہے ہیں، تم گھبراؤ نہیں۔ جب ہجرت کر کے قافلہ حبش پہنچا تو وہاں ان کے رہنے کا انتظام ہوا۔ وہاں کے بادشاہ نے قریش کے لوگوں کے ظلم و ستم کی داستان سنی تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے ان مظلوموں مسلمانوں کی بہت دلجوئی کی اور ان کے ساتھ محبت اور مہربانی سے پیش آیا۔ ہجرت کر کے وہاں جانے والے امن چین کے ساتھ رہنے لگے۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ حبش میں یہ خبر پہنچی کہ حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن عبد الخطاب مسلمان ہو گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے گروہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے حبشہ ہجرت کر کے جانے والے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی۔ وطن چھوڑے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے، سب کا دل چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس جائیں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت مل گئی تو وہ بھی اپنے وطن واپس آ گئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے والد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی تو انہوں نے اپنی دونوں بہنوں کو چمٹا کر خوب پیار کیا، لیکن جب اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا تو سب چپ ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ ہوا، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے کسی کی کیا مجال، رو پیٹ کر چپ ہو گئیں۔ مکہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے مدینہ طیبہ کی ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی۔ اس طرح رقیہ مدینہ پہنچ گئی۔ یہ ان کی دوسری ہجرت تھی۔ وہاں پہنچی تو ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا۔ ان کی آمد سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھلے دنوں جو دکھ اٹھایا تھا، حضرت عبداللہ کی آمد نے اسے بھلا دیا، لیکن ایمان والوں کی زندگی تو مسلسل آزمائش کی زندگی ہوتی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی چند ہی دنوں کے بعد ایک نئی مصیبت سے دوچار ہوئی۔ اپنے چہیتے فرزند حضرت عبداللہ کو گود میں لیے ہوئی تھیں کہ ایک مرغا آیا اور اس نے آپ کے گال پر اپنی چونچ ماری، زہر پھیل گیا اور یہ پھول سے فرزند اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ ہوا اور بیمار پڑ گئیں اور انہیں 24 گھنٹے بخار رہنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد محبت کے ساتھ ان کی تیمارداری کرتے، ان کا علاج کراتے اور اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا مانگتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی اثناء میں جنگ بدر کا موقع پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانثار صحابوں کا گروہ لے کر کافروں سے اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جہاد میں جانے کو تیار تھے، مگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ گھر ہی میں رہیں اور رقیہ کی تیمارداری کریں۔ اس وقت ان کو گھنٹوں ان پر غشی طاری رہتی تھی، یعنی بے ہوشی رہتی تھی۔ آخر وہ گھڑی بھی آ گئی جس کا دھڑکا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر چادر ڈال رہے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے معبود حقیقی سے جا ملی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ٹھیک اسی وقت جب جنگ میدان سے ایک شخص آیا اور اس نے خوشخبری سنائی کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کو سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو بہت غم ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی دوسری بہنیں بھی صدمے کے مارے نڈھال ہو رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دیا اور فرمایا، رونے میں کوئی مذائقہ نہیں، رونا دھونا چیخنا چلانا یہ سب شیطانی فعل ہیں۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اب آئیے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا کیا نام ہے؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کن سے ہوا؟ ابو لہب کی بیوی کا کیا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے پر ابو لہب کی بیوی نے کیا کیا؟ ابو لہب اور اس کی بیوی کی بدترین حرکت پر کون سی صورت نازل ہوئی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوبارہ کس کے ساتھ نکاح ہوا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ تو ملتے ہیں اگلے آڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔